استادوں کے استاد ہمارے درمیان آ رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کو احساس دلائیں کہ وہ اسلام آباد سے سفر کر کے 80 سال میں آ رہے ہیں. ہمارے پاس جو چند لیجنڈ رہ گئے ہیں پاکستان کے اندر، ان میں جناب انور مسعود صاحب ہیں. پچھلے سال انور صاحب آئے تھے اور لوگ شاعر پیسے لیتے ہیں، آپ اثار کو اپنے پاس سے 1 لاکھ روپیہ دے کے گئے تھے. تو ہم بھرپور تالیوں میں ویلکم کرتے ہیں جناب انور مسعود صاحب کا. اللہ تعالیٰ سر آپ کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھے. اس عمر کے اندر اتنا سفر کر کے آنا اور لوگوں سے ایک خیر کے کام میں آ کے بات کرنا، یہ سر کا حوصلہ ہے. ہم سر کو ویلکم کرتے ہیں. میری خواہش ہے کہ جب تک وہ اپنی کرسی پہ بیٹھ نہیں جاتے سر کے لیے بھرپور کلیپ کریں. ہمارے پاس امجد اسلام امجد صاحب کچھ دن پہلے چلے گئے. اگر آپ نظر دوڑائیں تو ان جیسے لیجنڈ ہمارے پاس نہیں ہیں. اگلی پوت کے پاس صرف اختر لاوا جیسے لیجنڈ ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا ہوا. 61 سالی کا زمانہ ہے. انور مسعود صاحب جب تک ہمارے پاس ہیں ہم اللہ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جی شکریہ. آپ نے جس محبت سے میرا استقبال کیا ہے میں اسے حسن استقبال کہوں گا. یہ میری بڑی ہی آپ نے خوشبودار پذیرائی کی ہے. بھائی یہ آپ بیٹھ جائیں. یہ پچھلے سال بھی ہاں جی ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب اور تمام اراکین ایثار ویلفیئر فاؤنڈیشن اور خواتین و حضرات، میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں اس عظیم فلاحی تنظیم میں، اس کی کانفرنس میں شامل ہونے کا مجھے اعزاز ملا ہے. آپ کا ادارہ بہت بڑا کام کر رہا ہے اور بہت نیکی کا کام کر رہا ہے. یہ ادارہ اس حکم الہی پر عمل پیرا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا گویا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے. آپ دیکھیے کہ اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے. وہ انسان مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کوئی بھی ہو، لیکن ہے تو انسان. اسلام سے بڑا کوئی انسانی مذہب نہیں ہے. تو جناب مجھے اس ادارے میں آ کے جو خوشی ہوئی ہے وہ میں اپنی وکیبلری میں کہوں گا کہ وہ انبیانیبل ہے. ابھی راستے میں آ رہا تھا تو ایک قطعہ لکھا، اس کا عنوان ہے ایثار ویلفیئر فاؤنڈیشن، کہ بیمار جنہیں سخت ضرورت ہے لہو کی. شکریہ. بیمار جنہیں سخت ضرورت ہے لہو کی، ان کے لیے ایک نعمت و سوغات ہے واللہ. میں پھر پڑھتا ہوں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں. بیمار جنہیں سخت ضرورت ہے، ضرورت ہو لہو کی، ان کے لیے
ایک نعمت تو سوغات ہے واللہ، ہم دردی انسان کا بے مثل ادارہ، ایثار کی تنظیم کی کیا بات ہے واللہ، انصاف کی تنظیم کی کیا. یہ راستے میں نے قطع کہا ہے، اور یہ اس میں مزید یہی کہوں گا کہ گر قبول افتد زہے عز و شرف. بعض اوقات عزیزان من فارسی، میں نے کوئی 35 برس تک فارسی پڑھائی ہے، تو آپ کے شہر کے جو شاعر تھے، جو دنیا بھر کے عظیم شاعر ہیں، ان کا اردو میں کلام تو 3 کتابوں میں ہے، ضرب کلیم بال جبریل اور جی 3 کتابیں اور بانگ درا، لیکن ان کا باقی سارا کلام فارسی میں ہے. اور ہمیں یہ جو فارسی میں ہمارے نصاب کی ترجیح نہیں رہی ہے، یہ بڑے غضب اور ظلم کی بات ہے، کیونکہ فارسی سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے تو ہم اقبال سے دور ہوتے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. بھارت کا ایک بہت بڑا نقاد تھا، اس نے کہا دنیا کا سب سے بڑا شاعر اقبال ہے. میں حیران ہو گیا، چونک پڑا. میں نے کہا دنیا میں تو ڈانٹے بھی ہے، گوئٹے بھی ہے، شیکسپیئر بھی ہے، غالب بھی ہے، تو اقبال کیسے سب سے بڑا شاعر ہو گیا؟ تو پھر بات میری سمجھ میں آ گئی کہ وہ جس کتاب کا مفسر ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے. اس نے کہا ہے گر دلم آئینہ میں بے جوہر است، یہ حضور سے کہہ رہا ہے. اگر میرے دل کے آئینے میں کوئی جوہر نہیں، ور بہر فم غیر قرآن مضمر است، اور اگر میں نے قرآن سے ہٹ کے کوئی بات کی ہے، روز محشر خار و رسوا کن مرا، تو آپ مجھے قیامت کے دن ذلیل کر دیجئے. بے نصیب از بوسہ پاکن مرا، اس سے زیادہ بد دعا نہیں دے سکتا اپنے اقبال اپنے آپ کو کہ مجھے اپنے حضور، مجھے اپنے پاؤں کے بوسے سے محروم کر دیجئے. بہرحال یہ الگ موضوع ہے. میں آپ کو بہت داد دیتا ہوں کہ اقبال کے شعر میں آپ نے ایک ایسا ادارہ قائم کیا ہے جس سے انسانوں کی بہبود وابستہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے جو ادارے میں برکت ڈالے اور آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آمین کہیے. ہاں جی. بس اب مجھ سے لوگ توقع مزاح کی کرتے ہیں. مجھ سے نعیم بخاری نے پوچھا کہ پروفیسر صاحب مزاح کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا اس میں ایک اور نکتہ ڈال لو، یہ مزاج ہوتا ہے. اگر آپ کے مزاج میں ہی نہیں ہے، میرے ایک بزرگ تھے، ان کے رگ رگ میں مزاج تھا. ناشتے کے وقت ان کی بہو نے انہیں کہا چاچا جی میں تانوں انڈا بنا دیا. نہ پتر تو مینوں بندہ ہی رہن دے. آپ دیکھیے، تو میں پہلے
کچھ قطعات سناؤں گا. بھائی پانی تھوڑا سا دے دو. پانی پانی پہ مجھے اپنا شعر یاد آ گیا. میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی. آپ سے گزارش ہے بس جی بس بس. میرے پانی میں ملا اور ذرا سا پانی. میری عادت ہے کہ پیتا ہوں میں پتلا پانی. جی تو جناب یہ میں نے بہت سال پہلے یہ قطعہ شارجہ میں پڑھا تھا کہ کتنی دل دوز خبر آج نظر سے گزری. آواز پہنچ رہی ہے نا؟ ہاں جی. کتنی دل دوز ڈاکٹر صاحب کتنی دل دوز خبر آج نظر سے گزری. ایک بوہ کا یوں بے کس ہو تنہا ہونا. رحلت ایک مولوی صاحب کی الہی توبہ. ایک دم 4 خواتین کا بیوہ ہونا. ایک دم 4 خواتین کا بیوہ ہونا. میں نے ویسے ہی کہا. میں نے کہا اس میں میرے قطعے میں عدد پائے جاتے ہیں. اس میں 1 بھی ہے 4 بھی ہے خواتین میں 3 بھی ہے. تو ایک لڑکا اٹھا کہندا ہے پروفیسر صاحب یہ 2 بھی ہے. میں کیا وہ کتھے کہندا ہے پہلا مصرع پھر پڑھیے. تو میں نے کہا کتنی دل دوز خبر. کہندا 2 ہے کہ نہیں. کتنی دل دوز خبر آج نظر سے گزری. اور جناب ایک دیکھیے منظور ہے وزیر خزانہ کا تذکرہ. یہ جس دور میں ہم اپنے دور سے اپنے وقت سے جدا نہیں ہو سکتے. منظور ہے وزیر خزانہ کا تذکرہ. لفظوں سے کھیلتا ہوں یہ میرا شعار ہے. ڈالر کا حرف لام ہٹایا تو دوستو باقی جو رہ گیا ہے فقط لفظ ڈار ہے. باقی شکریہ شکریہ. جی پھر سنیے. منظور ہے وزیر خزانہ کا تذکرہ. لفظوں سے کھیلتا ہوں یہ میرا شعار ہے. ڈالر سے حرف لام ہٹایا تو دوستو باقی جو رہ گیا ہے فقط لفظ ڈار ہے. شکریہ. تیور دکان یہ آج کل کے مسائل ہیں. تو نے پوچھا ہے مجھے درد کہاں ہوتا ہے. ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. پاکستان تو اب مسائلستان بن گیا. تیور دکاندار کے شعلے سے کم نہ تھے. لہجے میں گونجتی تھی گرانی غرور کی. گاہک سے کہہ رہا تھا اوے ذرا آئینہ تو دیکھ کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مسور کی. کس منہ سے دال مانگ رہا ہے مسور کی. یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے آپ اس کے بارے میں کیا جو آپ سوچتے ہیں میں بھی ووٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے بنے ہیں. ووٹوں سے کہ نوٹوں سے کہ لوٹوں سے بنے ہیں. یہ راز ہیں ایسے جنہیں کھولا نہیں کرتے.
जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें अंदर की जो बातें हैं टटोला नहीं करते। अजीज़ान मन, जहाँ शायर इकट्ठे होते हैं तो लतीफ़े बड़े होते हैं। शायद मैंने पिछले साल सुनाया था कि हम बहुत से शायर अमेरिका में बैठे हुए थे, मुनीर नियाजी भी, अमजद इस्लाम मरहूम भी। अमजद मेरे समधी थे, ये ताज़ा ताज़ा सदमा पहुंचा। तो मुनीर ने, सारे चुप बैठे हुए, मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। मैंने मुनीर से कहा इंसानी जिस्म में दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें काटा जाए तो लहू नहीं निकलता। मुनीर कहता है अनवर केड़ी केड़ी? मैं के एक तो बाल हैं, बालों से खून नहीं निकलता, और दूसरे नाखून हैं। और अजीज़ान मन, ये बात भी याद रखिएगा, पुरानी किताबें उठा के देखिएगा तो नाखून की इमला है नाखून, कि इसमें खून नहीं होता, इट इज ब्लडलेस। तो मैंने मुनीर साहब से कहा जी ना तो बालों से खून निकलता है और ना ही नाखूनों से। तो थोड़ी देर सोच के मुनीर ने कहा अनवर तू साढ़े पिंड दा नाई नहीं वेख्या। आप अंदाजा फरमाएं कि थोड़ी देर बाद उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ चली गई। वो उसने बड़ा सुनहरा जुमला कहा, उसने कहा अनवर कुरान की आयतों में इतना हुस्न है कि वो बेज़मीर लोगों से पर्दा कर लेती हैं। क्या उम्दा बात की है जी। हाँ, एक कथा देखिए किस कदर हालात हम पर मेहरबान हैं दोस्तों। शुक्र लाजिम है हुए अब तक नहीं दीवालिए। इससे बढ़कर और क्या है, कामयाबी का हुसूल मिल गया है कर्ज हमको, आओ भंगड़ा डालिए। मिल गया है कर्ज हमको, आओ भंगड़ा डालिए। गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, पूछो न बेतकल्लफी उस मेहरबान की। गारा बना रहा था जो मजदूर राह में, पूछो न बेतकल्लफी उस मेहरबान की। नाली का उसमें आबे नजिस भी मिला गया, मिट्टी पलीद कर गया मालिक मकान की। मिट्टी पलीद कर गया मालिक मकान की। और एक है इस ईद पे कुर्बान किया मैंने जो दुम्बा, इस नेक अमल का मेरे मौला मुझे फल दे। यार अब नहीं और किसी चीज का तालिब, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदलते, जितना भी सवाब इसका है डॉलर में बदल दे। और डॉक्टर साहब दिल की बीमारी से, दिल की बीमारी के एक माहिर से पूछा मैंने कल, ये मरज लगता है क्यों कर आदमी की जान को। डॉक्टर साहब ने फरमाया तवक्कुफ के बगैर दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, दर्द दिल के वास्ते। और ये सियासत, हम कोई सियासी आदमी ना भी हो तो सियासत से ला ताल्लुक नहीं रह सकता। अमेरिका से जो रोशनी आती रही पे हम
ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیا ہوتے رہے. بہت امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں. کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیا ہوتے رہے. اور عالمی سیاست کے بارے میں بھی بات کروں. تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے؟ تمہاری بحث کیسے ہے کہ جب لاٹھی ہماری ہے؟ اب اس لاٹھی کی زد پر جو بھی آئے سو ہمارا ہے. جو بھی آئے مذمت کاریوں سے تم ہمارا کیا بگاڑو گے؟ اور تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں جب ویٹو ہمارا؟ تمہارے ووٹ کیا ہوتے ہیں؟ ایک دفعہ روز اخبار میں آتا ہے کہ آج ہاں جی ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں. لوگ جی فرمائیے. اچھا جی. آپ نے لسی اور چائے کی فرمائش کی ہے، میں پانی پی لوں. ہاں جی ایک بات ٹھیک. پہلے ایک اخبار میں آیا کہ وہ ہوتا ہے نا ہر روز کوئی نہ کوئی سال کا دن ہوتا ہے. تو لکھا ہوا تھا آج ہاتھ دھونے کا عالمی دن ہے. اور جب میں نے پڑھا میں کیا اس قوم کو بتا رہے ہو جس پر 5 وقتہ وضو فرض ہے، آپ اسے بتا رہے ہیں ہاتھ دھونے کا عالمی دن. میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. ہاں جی ہاتھ دھو. میں نے اس پر عمل کیا فوراً. اتنا ستھرا تھا مشورہ، گویا ہاتھ دھونے کا عالمی دن تھا، اس لیے میں نے منہ نہیں دھویا. آج کل ایک جملہ آیا ہوا ہے کہ جب 2 افراد جدا ہوتے آپ اپنا خیال رکھیے گا. یہ باہروں آئے ہے. آپ اپنا خیال. میں سمجھتا ہوں اس جملے میں بڑی خود غرضی ہے کہ بس اپنا ہی خیال رکھو. ہاں جی ایک نصیحت کی بات کرتا ہوں، اپنے دل میں یہ ڈال رکھیے گا سارے اپنے خیال رکھتے ہیں اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اور میں آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ جو آپ کی جو اپنا ایثار ویلفیئر فاؤنڈیشن، اس کا تو منصب ہی یہی ہے، اس کا تو مقصد حیات ہی یہی ہے کہ دوسروں کا خیال رکھا جائے. کیونکہ مجھے آپ کی تنظیم کا نام بہت پسند ہے. اسلام کی اگر تشریح کی جائے تو ایثار ہی ایثار ہے، ایثار ہی ایثار ہے. تو جناب میں یہ عرض کر رہا تھا ہمارے حضور کا فرمان ہے
خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے. اور بالکل اس کی الٹ بات کیا ہے کہ بدترین انسان وہ ہے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے. تو یہ میں اس لیے بھی شرکت کر کے خوش ہوتا ہوں کہ آپ کا یہی مقصد ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچائے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس پاکیزہ ارادے میں استقامت بخشے جی، اور اس میں اپنی برکت ڈالے. تو میں پہلے ایک لوگ مجھ سے مزاحیہ کرتے ہیں تو میں بعض اوقات پھر سنجیدہ بھی سنا دیتا ہوں. ہاں جی، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنے. ہاں جی، اچھا جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، یہ مذاکرات ہیں انہیں کہتے ہیں. ہاں جی، کیوں کسی اور کو دکھ درد سناؤں اپنی آنکھوں سے بھی میں زخم چھپاؤں اپنے. میں تو قائم ہوں تیرے غم کی بدولت، ورنہ یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے. یوں بکھر جاؤں کہ خود ہاتھ نہ آؤں اپنے. شعر لوگوں کے بہت یاد ہیں اوروں کے لیے، تو ملے تو میں تجھے شعر سناؤں اپنے. تو ملے اور شعر سنیے. ڈاکٹر صاحب سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں. سوچتا ہوں کہ بجھا دوں میں یہ کمرے کا دیا، اپنے سائے کو بھی کیوں ساتھ جگاؤں اپنے. اور اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اب کہ پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. اس کی تلوار نے وہ چال چلی ہے اب کہ پاؤں کٹتے ہیں اگر ہاتھ بچاؤں اپنے. ہاں جی، ایک اور غزل یاد آ رہی ہے. ہاں، ایک فراز صاحب کی غزل ہے کہ عشق بھی ایک کرشمہ ہے، فسوں ہے یوں ہے. بہت مشہور غزل ہے. عشق بھی ایک کرشمہ ہے، پھنسوں ہے یوں. میں نے اس کی پیروڈی لکھی ہے. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ککڑوں ہے یوں ہے. یہ جو ہر روز ہوئے جاتے ہیں انڈے مہنگے، یہ بھی ایک سلسلہ ککڑوں ہے یوں ہے. ہم نے ہر روز سنائی اسے بپتا اپنی، اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے. اس کی جانب سے کوئی ہاں ہے نہ ہوں ہے یوں ہے. اس کے کانوں پہ نہیں رینگتی دیکھی ہم نے، یہ بھی عنقا کی طرح کی کوئی جوں ہے یوں ہے. اور ڈاکٹر صاحب شعر سنیے. ہاں جی، یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو. یہ جو موجود ہے بس اس کو غنیمت جانو، گرچہ پانی نہیں پر ٹوٹی میں شوں ہے یوں ہے. گرچہ اور اتنا نہیں، اتنا بھی تلفظ میں تفاوت انور، تو جو اردو میں ہے پنجابی میں توں ہے یوں ہے. ایک چھوٹی سی پنجابی نظم
ਨੱਕ ਜੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕता था भाई, वो तो हर चीज पे कादिर है। उसने तो एक कौम को बंदरों में किरदतन खासिन, बंदरों में तब्दील कर दिया था। नक जे मथे उत्ते हुंदा, ਕੰਨ ਜੇ ਧੌਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੂੰਡੇ ਉੱਤੇ, ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਛਲ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੁੰ ਜੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਗੋਡੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਸਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਸਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਗੋਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਏਡਾ ਘੁੱਗ ਮਨੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿੱਜੂ ਵੀ ਜੇ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਢਾ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ सोने रब दे, ये मैंने आपको हमद सुनाई है। सदके जाइए सोने रब दे, जिसने खास करम फरमाया, मिट्टी दे इस बाबे ताई केडा सूरतमंद बनाया है जी। हाँ जी, लकद खलकनल इंसान फी ahsan तकवीम। एक नज़्म मुझे याद आ रही है, आपको सुनाना चाहता हूँ। पानी पी लो। नज़्म का नाम है जी हल्कियां फुल्कियां बददुआवां, जा तेरी खखड़ी फीकी निकले। जा तेरी खखड़ी फिक्की निकले ते खीरा निकले कौड़ा, रब करे तेनू खाना पै जाए डाढा गरम पकौड़ा। जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े, ओए खुरक भी तेनू उत्थे होवे जिथे हथ ना अपने। जा तेरे पिंडे उत्ते तेरे ढिले हो जान कपड़े, खुरक भी तैनू उत्थे होवे जिथे हथ ना। एक मुक्के ते पै जाए तैनू और एक नवी पसूड़ी, तैनू सुते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमूड़ी। तैनू सुते पे नू शाला लड़ जाए, और जेड़ी गल जरूरी होवे भुल भुल जावे तैनू, ऐनक किथे रखी सी ए याद ना आवे तैनू। और कदी ना होवे, कदी ना होवे, कदी ना होवे पूरी, तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी। तैनू जेड़ी आवे शाला रह जाए निछ अधूरी। ते मगरों लवे ना तेरे भावें मारे ओनू पक्षी, यानी शाला तेरे नक दे उत्ते लुडियां पावे मक्खी। शाला तेरे नक दे उत्ते लुडियां पावे मक्खी। मच्छर तैनू घेरा पावन जिथे डावे मंजी, ते भुर जान उसदे दंदे तेरी कंघी हो जाए गंजी। भुर जान उसदे दंदे तेरी कंघी हो जाए गंजी। हाँ जी, ते जा तेरी कुकड़ी कुड़क मले, है जी। हाँ, ते कुड़क भी लम्मा सारा, खंड भुलेखे लूण पवे तेरी चाह विच चोखा सारा। और रब करे तैनू खाबा अंदर नजरी आउण बढ़ावे, बिजली तेरी बंद रवे पर बिजली दा बिल आवे। तो जनाब ये अच्छा जनाब, मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे नोटिस मिला है कि टाइम जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। तो मैं शुक्रिया। हाँ।